میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان کی بابرکت برحمت ساعات ہے، لمحات ہے۔ ہمارے پاس ایک قیمتی موقع ہے، ہم رمضان کی رحمتوں میں سے حصہ حاصل کریں، برکتوں میں سے حصہ حاصل کریں۔ رمضان کے مہینے کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور کم حصہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولہ رحمہ، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جس کو رحمتوں میں سے حصہ مل جائے اور جس کو برکتوں میں سے حصہ مل جائے اور جس کے گناہ معاف ہو جائے، یقیناً جہنم سے اس کو خلاصی بھی مل جائے گی۔ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے، ہم توبہ کریں اور روئے، گڑ گڑا کے روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا، لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تیار ہو جاتے تھے، آپ کی عبادت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے اذا دخل العشر، کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، شد مئزرا، آپ کمر کس لیتے۔ کمر کسنے کا مطلب آپ خوب محنت کرتے، آپ کوشش کرتے۔ وَأَحْيَا لَيْلًا، رات کو آپ بیدار ہوتے، اپنے رب کو پکارتے، کبھی نوافل پڑھتے، کبھی تلاوت کرتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلًا، گھر والوں کو بھی جگاتے کہ رات کو سونا نہیں، یہ آخری عشرہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اختتام پذیر ہونے والا ہے، گھر والوں کو بھی آپ جگاتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے آپ معصوم ہیں، معصوم۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اور اللہ نے بھی اعلان فرما دیا کہ کوئی گناہ تو ہے نہیں، لیکن بالفرض اگر خلاف اولا بھی کہیں ہو تو اللہ نے سب کچھ معاف فرما دی۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر کس لیتے، پوری تیاری۔ آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے دو انعامات ہمارے لیے اہم ہیں، ایک اعتکاف کی صورت میں اور ایک لیلۃ القدر کی صورت میں۔